باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّکُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ واللہ یحب المحسنین صدق اللہ العظیم۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ اور اطاعت کرو اللہ کی، وَالرَّسُولَ اور اس کے رسول کی، لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ تاکہ تم پر رحم کرے، وَسَارِعُوا دوڑو سبقت کرو، اِلیٰ مغفرۃ مغفرت کی طرف، من ربکم رب کی طرف، تم اپنے رب کی طرف، وجنت اور جنت، ارضها السماوات والارض اور اس جنت کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر، اعدت للمتقین تیار کی گئی ہے متقین کے لیے، الذین وہ لوگ جو ینفقون خرچ کرتے ہیں، فی السراء فراخی میں، والضراء اور تنگی میں، والکاظمین الغیظ اور پی جاتے ہیں غصے کو پی جاتے ہیں، والعافین عن الناس اور معاف کرنے والے ہیں علی الناس لوگوں کو، واللہ یحب المحسنین اور اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے احسان کرنے والوں کو۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، پیچھے سود کا ذکر تھا، رب نے منع فرمایا، رب نے فرمایا کہ صرف سود کے اندر صرف سود کے احکام ہیں، میری اطاعت نہیں کرنی، باقی جتنی بھی اوامر اور نواہی ہے میری، ان کے اندر کیا کرنی ہے، میری اطاعت کرنی ہے، اور اطاعت اس طرح کرنی ہے جس طرح میرے رسول نے کر کے دکھائی ہے، جس طرح اسوہ حسنہ زندگی کا نمونہ بنا کر میرے باپ پیغمبر نے اپنی زندگی کا ایک نمونہ کیا دکھایا، اس طرح کیا کرو، میری اطاعت میں اختیار کرو۔ اور اللہ کی اطاعت کے لیے کیا ہے، ضروری ہے کہ رسول کی اطاعت، اللہ کی اطاعت کے لیے رسول کی اطاعت ضروری ہے، کیوں یہ بدی ہے، اور رسول کی اطاعت گویا کہ کس کی اطاعت ہے، اللہ کی اطاعت ہے، کس کی اطاعت ہے، اللہ کی اطاعت ہے، اس لیے رب نے فرمایا میری اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، لعلکم ترحمون تاکہ تمہارے اوپر کیا کی جائے، رحم ہو کیے جائے، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّکُمْ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّکُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، فرمایا رب تعالیٰ نے مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف دوڑو، جنت کی طرف دوڑو، کیا مطلب ہے، یعنی دنیا کے اندر ایسے اعمال کرو، دنیا کے اندر ایسے نیک اعمال کرو جو کیا رغبت کریں مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف، کہ جنت کے آپ مستحق بن جائیں، جنت اور مغفرت کے کیا بن جائیں، دنیا کے اندر ہم ایسے اعمال کریں، ان اعمال کی وجہ سے ہم اللہ کی مغفرت اور جنت کے کیا بن جائیں، مستحق بن جائیں۔ ارض السماوات والارض اور اس جنت کی چوڑائی کتنی ہے، زمین و آسمان کے برابر، زمین و آسمان کے برابر، السماوات یعنی 7 آسمان ہیں نا، 7 آسمان ہیں، کیا ان کو پھیلایا جائے، یا جتنی زمینیں ہیں 7 زمینیں ہیں ان کو پھیلایا جائے، کتنی چوڑائی بنے گی، کتنی چوڑائی بنے گی، 7 آسمانوں کو اور 7 زمینوں کو پھیلایا جائے، جتنی چوڑائی ان کی ہوگی اتنی جنت کی چوڑائی ہوگی، کتنی ہوگی، اتنی جنت کی چوڑائی ہوگی۔ جس طرح صبح گزرا سب کے اندر کہ ہرکل نے سوال کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا تھا، قاصد کو بھیجا تھا، یہ خط لے کر جاؤ کہ آپ جس جنت کی طرف مجھے دعوت دے رہے ہیں، جس جنت کی طرف مجھے دعوت دے رہے ہیں، آپ بتاتے ہیں کہ جنت کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے۔ جب جنت کی چوڑائی اتنی ہے تو جہنم کہاں گئی ہے، جہنم کہاں گئی ہے؟ جس وقت قاصد خط لے کر آیا نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قاصد سے خط لیا اور پیچھے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے تھے، اس کو پکڑا دیا، تو اس قاصد نے پوچھا کہ یہ کون ہے، یہ کون ہے؟ قاصد کو بتایا گیا کہ یہ امیر معاویہ ہیں، یہ کیا ہیں، امیر معاویہ ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو کہ جب دن آتا ہے تو رات کہاں چلی جاتی ہے، جب رات آتی ہے تو دن کہاں چلا جاتا ہے، تو اسی طرح یہ کیا ہے، جنت ہے اعلیٰ علیین، جنت کیا ہے،
اعلیٰ علیین، اور جہنم کیا ہے اسفل السافلین، یعنی زمین کے نیچے، زمین کے نیچے کیا ہے، اور کم درجے کے کیا ہے، نیچے ہے کیا ہے، جہنم ہے۔ اس لیے رب نے فرمایا اعدت للمتقین، پیچھے فرمایا تھا نا سود سے بچو، کیا فرمایا تھا، سود سے بچو، سود نہ کھاؤ۔ کیوں؟ اگر آپ نے سود کھایا تو کیا ہے، اللہ سے ڈرو، اس آگ سے ڈرو، اس کس سے، آگ سے، جو کن کے لیے تیار کی گئی ہے، کافروں کے لیے، کن کے لیے، کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اس جگہ پر رب نے فرمایا میری اطاعت کرو اور جنت اور مغفرت کی طرف دوڑو، وہ جنت جو تیار کی گئی ہے متقین کے لیے، کن کے لیے، متقین کے لیے۔ الذین ینفقون، پھر رب نے آگے ان لوگوں کی کیا ہیں، صفتیں بیان کی ہیں۔ رب نے فرمایا وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں فی السراء، فراخی میں، مال ہو تب بھی خرچ کرتے ہیں، مفلس کی حالت، غریبی کی حالت ہو پھر بھی کیا کرتے ہیں، مال ہو خرچ کرتے ہیں۔ ایک جگہ پہ فرمایا سورۃ بقرہ کے اندر الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ رب نے فرمایا وہ لوگ جڑے دن رات کی کر دین، خرچ کر دین، دن رات خرچ کر دین، اعلانیہ طور تے بھی، پوشیدہ طور تے بھی، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، وہ ایسے لوگ ہیں انہیں آگے جائیں گے کوئی خوف بھی نہیں ہوگا، کوئی غم بھی نہیں ہوگا، خوف بھی نہیں ہوگا، کوئی غم بھی نہیں ہوگا۔ اس جگہ رب نے فرمایا وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں تنگی میں اور کیا کرتے ہیں، فراخی میں خرچ کرتے ہیں، وہ کیا ہیں، ایک تو ان کی صفت یہ ہے، دوسری صفت ہے والکاظمین الغیظ، والکاظمین الغیظ، جب غصہ آتا ہے تو غصے کو پی جاتے ہیں، غصہ آتا ہے تو غصے کو پی جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آپ کو غصہ آئے نا، آپ بیٹھے ہوں تو آپ لیٹ جائیں، آپ کھڑے ہوں تو غصہ ہے تو آپ کیا کریں، بیٹھ جائیں، کیا کریں، بیٹھ جائیں۔ غصہ شیطان کی طرف سے ہے، آپ نے فرمایا غصہ کس کی طرف سے ہے، شیطان کی طرف سے ہے، اور شیطان آگ سے بنا ہے، شیطان آگ سے بنا ہے۔ آگ کو بجھانے کے لیے کون سی چیز استعمال کی جاتی ہے، پانی استعمال کیا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جب آپ کو غصہ آئے نا، آپ کیا کریں، فوراً وضو کر لیں، کیا کر لیں، فوراً وضو کر لیں، آپ کا غصہ ختم ہو جائے گا، غصہ کیا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ پھر رب نے تیسری صفت بیان فرمائی ہے والعافین علی الناس، والعافین علی الناس، صرف غصے کو پیتے نہیں ہیں، وہ تو لوگوں کو درگزر کرتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں، کیا کرتے ہیں، معاف کرتے ہیں۔ بھائی ٹھیک ہے میں نے آپ سے انتقام نہیں لینا، وہ انتقام نہیں لیتے۔ رب نے فرمایا جو غصے کو پیتے ہیں، میرے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں اور لوگوں کیا کرتے ہیں، معاف کرتے ہیں، انتقام نہیں لیتے۔ واللہ یحب المحسنین، رب نے فرمایا یہ صرف اتنا بھی نہیں کرتے، معاف بھی کرتے ہیں، غصہ پی بھی جاتے ہیں، جب معاف کرتے ہیں نا، انتقام نہیں لیتے، اعزاز و اکرام کے ساتھ ان کو کیا کرتے ہیں، اعزاز و اکرام میں ان کا کیا کرتے ہیں، انعامات، حسن سلوک کے ساتھ کیا کرتے ہیں، ان کو معاف کرتے ہیں۔ اس لیے رب نے فرمایا واللہ یحب المحسنین، میں احسان کرنے والوں کیا کرتا ہوں، پسند کرتا ہوں، کیا کرتا ہوں، پسند کرتا ہوں۔ تو یہ صفتیں ہمیں اپنے اندر کیا کرنی چاہیے، پیدا کرنی چاہیے۔ دعا کرے کہ اللہ رب العمل کی توفیق عطا